نکل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فعل ثلاثی مجرد مضاعف. فعل ثلاثی مجرد آپ جانتے ہیں وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، جس کے روٹ لیٹرز 3 ہوں. اور مضاعف کس کو کہتے ہیں؟ تو یہاں لکھا ہے کہ last 2 letters of the verbal root is similar، کہ جب دو ایک جیسے حرف ہوں گے، آخر والے دونوں لیٹرز سیم ہوں تو اس کو مضاعف کہتے ہیں. اگر 3 حروف اصلیہ میں سے کوئی واو یا یا ہو تو وہ مثال بنے گا یا اجوف بنے گا یا ناقص بنے گا. وہاں الف واو اور یا کی بات تھی. یہاں الف واو یا کا ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کوئی بھی 2 لیٹر ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے غن، غن کے اندر آخر والے جو 2 ہیں وہ ایک جیسے ہیں، وہ 2 نون ہیں. غا پہلا نون اور دوسرا نون. بیسیکلی یہ تھا غاننا، غاننا، فتح یا نصارا. نصارا کے ساؤنڈ پر میں جاؤں گا تو یہاں ایک تو ہو گیا غا، ایک نون غانا اور ایک اور نون غانانا. بس 2 نون ایک جیسے ہو گئے، دونوں پر زبر تھا تو دونوں کو ادغام کر دیا، کیونکہ جہاں 2 حرف ایک جیسے ہوں تو وہاں ان کو ملا کر ان پر تشدید لگا دی جاتی ہے. تو یہ ہو گیا ظن. ظن اگر آپ ظن کو کھول کر بھی لکھیں گے نا تو اس میں 2 نون ہی لکھے جائیں گے، غا نون زبر غن اور نون زبر نا، تو 2 نون ہو گئے نا، ظن نا. اسی طرح رد دا، را دال زبر رد، دال زبر دا، رد دا. صاد دال زبر صد، دال زبر دا، صد دا. تو قاعدہ شروع ہو جائے گا. لیکن مقصد آپ کو یہ تھا مضاعف کا سمجھانے کا کہ جب 2 حروف اصلیہ 2 یوں سمجھیں کہ روٹ لیٹرز جب سیم ہوتے ہیں تو اس کو ایک نیا نام دے دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ٹیبل اور اسٹرکچر کچھ الگ طرح کا ہوتا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ ظن، اس نے گمان کیا. ظن ہمارے یہاں بولا بھی جاتا ہے اس نے ظن رکھو بھائی، یعنی اچھا گمان رکھو. تو ظن اس نے گمان کیا، ظنو ان سب نے گمان کیا. ظن ظنو، اس کے بعد جو ظن ظنو اس کے بعد تیسرا ہوگا ظننتا. اب یہاں دونوں نون کھل گئے. ظننتا، ظننتم، ظننتو، ظننا. تو جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں. رد، اس نے رد کیا یا اس نے واپس کیا. تو گیو بیک اور ریٹرن، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو واپس کرنا. ردو ان سب نے واپس کیا. رددتا، تیسری لائن میں جا کر یہ دونوں دال کھل جائیں گے. رددتا، رددتم، رددتو، رددنا. در، اس نے نقصان پہنچایا. اور غرہ کا مطلب ہے اس نے غرور کیا. اور مدہ کا مطلب ہے اس نے کھینچا. جیسے قرآن پاک میں بھی جس حرف کو کھینچنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا اس پر مد ہے، تو مد کا مطلب ہے کھینچنا. مدہ، مدو، مددتا، مددتم، مددتو، مددنا. غرہ، غرو، غررتا، غررتم، غررتو، غررنا. اب یہ میں نے آپ کو چند بتا دی. اب آپ مجھے بتائیے، یعنی کہ یہ بلال سنائیے. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مضاعف ہیں ان کے آخر میں شد اور زبر آئے گا، اور ہاں ان کے بالکل اس سے پہلے جو درمیان میں زبر. ورڈ ہے وہ سیم ہوگا. ہاں وہ سیم ہوگا، زبر ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ آئے گا، کیونکہ شد زبر آئے تو گا. اس لیے آ رہا ہے کہ یہ فعل ماضی کی فارم میں ہے نا. جی، اب شد یہی لازمی جب آئے فعل گا. مضارع میں جائے گا تو شد تو ہوگی، تشدید تو ہوگی، لیکن زبر نہیں ہوگا بلکہ پیش ہوگا. یظن، صحیح ینصرو ہے. کے وزن پر. تو شد سے مراد ہے ینصرو، کہ دونوں لفظ سیم ہوں گے نا آخری. بالکل بالکل. جس بھی قرآن پاک میں ٹھیک ٹھیک عربی میں کوئی بھی لفظ پر جب تشدید ہوتی ہے جی اس جی، کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ 2 لفظ تھے، اوکے. ان دونوں کو ملا کر ایک لکھا ہے، تشدید لگا دی ہے،
آپ تشدید کو بھی اگر غور سے دیکھیں گے نا تو اس کے اندر 2 شوشے بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ 2 شوشے بیسیکلی انڈیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ 1 نہیں یہ 2 ہیں, اور وہاں تھوڑا سا ہم رکتے ہیں, اتنا رکتے ہیں جتنی دیر میں نارملی 2 حرف پڑھ لیے جاتے ہیں, تاکہ ورڈ اصلیہ کو پہچانا ایزی ہو. ہاں بالکل, تاکہ ہم اصلی جگہ تک پہنچ سکیں. تو اب ردہ سے کون سنائیں گے؟ ردہ, ردو, ردتا, ردتم, ردتو, ردتنا. ماشاء اللہ. اس کا ایک بار ترجمے کے ساتھ بھی بتا دیجیے. ردہ اس نے رد کیا, ردو ان سب نے رد کیا, ردتا تم نے رد کیا, ردتم تم سب نے رد کیا, ردتو میں نے رد کیا, اور رددنا ہم سب نے رد کیا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. درہ سے کون سنائیں گے؟ درہ, درہ تیسرے نمبر پہ صدہ کے نیچے. درہ, درو, دررتا, دررتم, دررتو, دررنا. صحیح ماشاء اللہ. غرہ سے سنائیے. غرہ, غرو, غررتا, غررتو, غررنا. غررتو, غررنا. غرہ کا کیا مطلب ہے؟ غررتم, غررنا. غرہ اس نے دھوکہ دیا, اس نے دھوکہ دیا. ٹھیک ہے. اسی کا غرور لفظ آتا ہے نا, غرور, جیسے ہم نے پڑھا تھا وما یعدہم الشیطان الا غرورا, شیطان وعدہ نہیں کرتا مگر غرور کا. تو دیکھیں یہاں غرور سب سے لاسٹ میں لکھا ہے, غرور, غرور سب سے آخر میں لکھا ہے. یہ وربل نہ ہو. مفتی صاحب یہ غرور اردو والا غرور یہ وہی ہے یا کچھ اور ہے؟ اردو والا جو غرور ہوتا ہے وہ تو تکبر ہوتا ہے نا. تکبر, جی جی. یہ وہی ہے, یہ کیونکہ غرور بیسیکلی جو شخص غرور میں ہوتا ہے نا, جو شخص غرور میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ, جو تکبر میں ہوتا ہے وہ بیسیکلی اپنے آپ کو دھوکہ ہی دے رہا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ہوتا ہے, جبھی تو غرور کرتا ہے. ماشاء اللہ, وہ مغرور, اسی کو مغرور بولتے ہیں, مغرور, کہ یار یہ بڑا مغرور ہے, یعنی یہ دھوکے میں ہے. یہاں غرور سے پہلے لفظ مغرور بھی لکھا ہے. مغرور وہ جس کو جو دھوکے میں ہو, اور غار وہ جو دھوکہ دینے والا. مغرور یہ خود ہی اپنے آپ دھوکے میں ہے, جبھی تو تکبر کر رہا ہے. جی مدہ سے سنائیے. مدہ, مدو, مدد, مدد, صحیح صحیح. مدد, مددنا, مدد تم, مدد تم, مدد تو, مددنا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدد تو اور مددنا کا کیا مطلب ہوگا؟ مدد تو میں نے مدد کی, میں نے اسٹریچ آؤٹ کیا, ہاں میں نے کھینچا, میں نے کھینچا, میں نے کھینچا. میں نے کھینچا. اور مددنا ہم سب نے کھینچا. ہاں اس کا مطلب مدد کرنا نہیں ہے, وہ نصرہ کا مطلب ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, آپ صحیح جگہ پہنچے. ضل کا کون سنائیں گے؟ ضل سے دلو, دللتا, دللتو, دللتو, دللنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ گمراہ ہونا. وہ گمراہ ہوا, وہ گمراہ ہوا. ضلو وہ سب گمراہ ہوئے. آگے دللتا کا پورے کا ترجمہ دللتا تم گمراہ ہوئے, دللتم تم سب گمراہ ہوئے, دللتو میں گمراہ ہوا, دللنا ہم سب گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے. اور حقہ سے کون سنائیں گے؟ حقہ, حقو, حققتا, بالکل صحیح. حققتم. اس کا فعل مضارع اس طریقے سے ہوگا کہ یظن وہ گمان کرتا ہے, یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں. تو قرآن پاک میں آپ کو مختلف جگہوں پہ ملے گا یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں, تظن تم گمان کرتے ہو, تظنون آپ سب گمان کرتے ہو,
اور اظن میں گمان کرتا ہوں، نظن ہم سب گمان کرتے ہیں، یظن یظنون، تظن تظنون، اظن نظن، یرد یردون، ترد تردون، ارد نرد، یصد یصدون، تصد تصدون، اسد نصد، یضر وہ نقصان پہنچاتا ہے، یضرون وہ سب نقصان پہنچاتے ہیں، تضر آپ نقصان پہنچاتے ہو، تضرون آپ سب نقصان پہنچاتے ہو، اضر نضر میں نقصان پہنچاتا ہوں، ہم سب نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ تو یغر یغرون وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ سب دھوکہ دیتے ہیں۔ اب یہاں ساؤنڈ چینج ہو گیا، پہلے چل رہا تھا یظن یرد یصد یضر، یہ چاروں کا ساؤنڈ سیم ہے، اور یہ ہے یغر، یہاں چینج ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو یغر ہے، کون بتائیں گے وجہ؟ کعبے کیا ہے، کون سا باب ہے؟ یغرو، یعنی ان دائرہ چاروں میں تو یضرب، دیکھیں نا، اسٹارٹ والے جو ہیں وہ سارے ایک جیسے تھے، سامع پھر سامع یغر ہوا، میں نہیں سامع والا، نہیں لا، جس کے فعل مضارع میں زیر ہوتی ہو، فعل ماضی میں اچھا نہیں۔ اچھا اچھا اچھا، فعل ماضی تو ٹھیک سیدھا سیدھا ہے، غرہ، صحیح صحیح، وہ ہے ضرب باب یضرب، ضرب یضربو، یس۔ یضرب، یغر جو ہے وہ باب یضربو ہے۔ اب یہ کیسے دیکھیں، پتہ چل گیا ہمیں کہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ نے لفظ کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ جو باب ہے یہ نصر ینصرو نہیں ہے بلکہ ضرب یضربو۔ تو اگر کسی کو نہ بھی پتہ چلا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے معنی میں، قرآن پاک کی آیت کو سمجھنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس کا سوال کا جواب اگر آپ کو نہیں آیا تو آپ یوں گلٹ فیل نہیں کر سکتے کہ یار مجھے کیوں نہیں آیا، کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کا تعلق انڈرسٹینڈنگ سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایک ایکسٹرا یہ ہے کہ یہ اس کے اعراب کی وجوہات کیا ہیں۔ تو ہمارا فوکس وہ ہے بھی نہیں کہ ہم ایک ایک کے زبر زیر پیش کی وجہ بھی بتائیں، کہ وہ بھی پورا ایک الگ کورس ہو جائے گا کہ ہر ایک کے اس پر زبر ہے تو کیوں ہے، زیر ہے تو کیوں ہے، پیش ہے تو کیوں ہے، تو وہ تو چل ہی نہیں رہا۔ لیکن ایک جسٹ میں نے آپ کو ہنٹ دی تاکہ آپ کو یہ فائدہ ہو، یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو ابواب چینج ہوتے ہیں، ایک پیج کی ہیڈنگ ہے سمع یسمعو، ایک پیج کی ہیڈنگ ہے ضرب یضرب، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ اس کا فائدہ ہے جو میں نے ابھی یہاں پر آپ کو ایک ہنٹ دی۔ تو یمدو پھر باب نصر ینصرو سے ہو گیا، یضل پھر ضرب یضرب سے ہو گیا، یحق پھر ضرب یضرب، یفر پھر ضرب یضرب، اور مس یمسو یہ فتح یفتح سے، یمسو کیونکہ فتح یفتح میں زبر 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 ہی چلتے رہتے ہیں، لاسٹ سیکنڈ لاسٹ پر بھی زبر ہوتا ہے۔ اچھا، مس یمسو کا مطلب ہے مس کرنا، ٹچ کرنا، تو یمسو وہ ٹچ کرتا ہے، یمسونا وہ سب مس کرتے ہیں یعنی ٹچ کرتے ہیں، تمسو تمسونا، امسو نمسو، یہ ہاتھ لگانے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور لفظ مس اور جو قریب کافی ہونے کے استعمال معنی میں ہوتا بھی ہے، ہوتا ہے، ٹچ ہونے اردو کے میں بھی مطلب میں استعمال بھی ہوتا ہے آتا کافی، ہے۔ جی اردو میں بھی کافی استعمال ہوتا ہے یہ مس کرنا، ہاں بالکل، اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ کافی ہوتا ہے، جیسے کہ فلاں کو فلاں چیز اگر مس کر گئی تو مس یہ کر، حکم ہوگا، جی بالکل، مس، جی۔ اور ظل یظل اس کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو اس کا مطلب سایہ کرنا ہے، یعنی یہاں لکھا ہوا ہے اٹ ٹرن انٹو، اٹ بیکم۔ ظل یظل کا مطلب ویسے ہوتا ہے کہ اس نے سایہ کیا، ہو سکتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ مختلف اس کے معنی استعمال ہوتے ہوں۔ تو فعل مضارع سے آپ ذرا بتا دیجئے کہ یظن سے تو میں نے سنا دی، یردو سے کوئی سنائیے۔ یردو یردون، تردو تردون، ردو نردو، نہیں، یہ را پر زبر ہو گیا، اس کو پیش ہی رکھیں، یردو یردون، تردو تردون، اس طرح۔ اردو نردو، نہیں شروع میں زبر رکھے نا، دوبارہ سے سنائیں، اردو، یردو، یردو یردون، تردو تردون، ہاں ہاں ہاں، ردو نردو، نردو، اردو نردو، اردو ماشاء اللہ۔ نردو۔ باس بھائی کے گھر کھانا کھانے چلیں گے؟ اچھا تھرسڈے کو کیا یہ اسپیشل کوئی مسئلہ ہے؟ تھرسڈے کو وہ ہے نا، نیو ایئر ہے نا، تو اچھا نیو ایئر ہے، وہ کیا محموز تھا؟ کے نیچے اس کے محموز پر آپ پہنچ گئے، ٹھیک ہے، مضاف کے نیچے محموز کیا ہے؟ فعل ثلاثی یا ثلاثی مجرد، وہ فعل جس کے 3 حروف اصلیہ ہوں اور وہ ہو محموز۔
محموز اپنے لفظوں سے ہی ظاہر ہے. محموز اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تینوں میں سے کوئی ایک حرف حمزہ ہو. تینوں میں سے کوئی ایک حرف حمزہ ہو. Any one of the three letters of the root is حمزہ. آپ کہیں گے یہ بھی تو پہلے گزرا تھا کہ مثال جوف ناقص میں کہ الف ہو واو ہو یا یا ہو، تو حمزہ یہاں ہے کہ حمزہ ہو تو اس کو محموز کہتے ہیں. تو الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ الف اور حمزہ میں فرق یہ ہے کہ جہاں صرف اکیلا الف ہو، اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش کچھ بھی نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں الف، جو قاعدے میں سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے الف، اور جس الف سے آتا ہے کہ الف سے انار اور بے سے بکری، وہ الف ہے. اور حمزہ کون سا ہے؟ جو یا سے پہلے لاسٹ میں آتا ہے. اور ان کی پہچان یہ ہے کہ حمزہ عربی کی اگر میں بات کروں تو حمزہ اسے کہتے ہیں جس الف کے اوپر اگر آپ زبر لگا دے یا زیر لگا دے یا پیش لگا دے تو وہ اب الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے. جیسے یہاں پر لفظ آپ کے سامنے لکھا ہے سألہ، تو یہ سألہ ہے، سالہ نہیں ہے، سألہ ہے، سألہ، تو یہ حمزہ ہے. سأل يسأل، جأر يجأر، بدأ يبدأ. تو فعل ماضی کے جو 3 حرف ہیں ان میں سے اگر کوئی حمزہ ہوگا تو اس کو محموز کہیں گے. اب یہ حمزہ اسٹارٹ میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے امرا یأمرو، تو امرا میں اسٹارٹ میں ہے. اور یہ حمزہ درمیان میں بھی ہو سکتا ہے تو اس کو کہیں گے محموز العین. اور اگر حمزہ آخر میں ہو تو اس کو کہتے ہیں محموز اللام، یعنی محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. یہ ایک ایکسٹرا بات ہے کہ وہ حمزہ ہے کہاں. اگر وہ فا کلمے میں ہے، اسٹارٹ میں فا کلمہ ہوتا ہے نا، فعلا، اگر وہ فا کی جگہ پر حمزہ ہے تو وہ ہو گیا محموز الفا. اور اگر وہ حمزہ عین کلمے کی جگہ پر ہے، درمیان میں ہے، تو اس کو کہیں گے محموز العین. اور اگر وہ حمزہ لاسٹ کلمے کی جگہ پر ہے تو وہ ہو گیا، لام کلمے کی جگہ پر ہے تو وہ ہے محموز اللام. لیکن اگر آپ کو یاد نہیں بھی رہتا کہ محموز الفا عین لام تو بھی کوئی بات نہیں، صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر حروف اصلیہ میں کہیں حمزہ ہو تو اس کو محموز کہتے ہیں. اور محموز کا اسٹرکچر بھی کہیں نہ کہیں اس کا ٹیبل بھی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، اس لیے عربی گرامر میں اس چیپٹر کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے. تو سألہ کا مطلب ہے سوال کرنا، پوچھنا. سألہ وہ سوال کرتا ہے، سألو وہ سب سوال کرتے ہیں. سألتا آپ، سوری، سألہ اس نے سوال کیا، ماضی، پہلے ہم ماضی پڑھیں گے نا. سألہ اس نے سوال کیا، سألو ان سب نے سوال کیا، سألتا آپ نے سوال کیا، سألتم آپ سب نے سوال کیا، سألتو میں نے سوال کیا، سألنا ہم سب نے سوال کیا. بدأ اس نے ابتدا کی، بدأو ان سب نے ابتدا کی، بدأتا آپ نے ابتدا کی، بدأتم آپ سب نے ابتدا کی، بدأتو ایک حمزہ کا جھٹکا بھی ہے نا، بدأتو آپ میں نے ابتدا کی، اور بدأنا ہم سب نے ابتدا کی. قرأ اس نے قرأت کی یا اس نے پڑھا، کیونکہ اس کا مطلب پڑھنا بھی ہے اور ریسائٹ تلاوت کرنا بھی ہے. قرأو ان سب نے قرأت کی یا ان سب نے پڑھا. قرأتا آپ نے قرأت کی، قرأتم آپ سب نے پڑھا، قرأتو میں نے پڑھا، قرأنا ہم سب نے پڑھا. جی کوئی میرے بھائی امرا سے سنائیے، کیونکہ قرآن پاک میں لفظ امرا 244 بار استعمال ہوا ہے، یعنی یہ مادہ. جی امرا. امرا، ہم امرو، ہم امرتا، ہم امرتم، امرتنا، امرتو، امرتو اور امرتو، امرتنا، امرنا، امرنا. امرنا، نصرنا، امرنا. اس ایک مرتبہ اس کا ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ بھی پڑھ دیجئے. امرا، امرا اس نے حکم دیا اور حکم دیا. امرتو، امرو، امرو تم سب نے، ان سب نے حکم دیا. صحیح. امرتا تم نے حکم دیا. امرتا تم نے، امرتا کے بعد امرتم، امرتم تم سب صحیح نے حکم دیا. صحیح. اور امرتو
میں نے حکم دیا، صحیح ماشاء اللہ. امرتنا، ہم سب نے حکم دیا. امر تنا نہیں ہے، امر نہ ہے. امرنا، سوری، امرنا. جی ماشاء اللہ. اخذ کون بتائیں گے؟ اخذ، اخذ، اخذو، اخذت، اخذتم، اخذتو، اخذنا. ماشاء اللہ. ترجمے کے ساتھ. میں نے پکڑا، بالکل صحیح. اخذ اس نے پکڑا، ان سب نے پکڑا، تم نے نہیں، پکڑا. عربی اور اردو دونوں ملاتے جائیں نا. اخذ، اخذا، اس نے پکڑا، اخذو، ان سب نے پکڑا، اخذتا، تم نے پکڑا، اخذتم، تم سب نے پکڑا، اخذتو، میں نے پکڑا، اخذنا، ہم سب نے پکڑا. اچھا اس کا مطلب کیچ کرنا بھی ہے، اس کا مطلب لینا بھی ہے نا. ٹو ٹیک بھی ہے اور ٹو کیچ بھی ہے. تو اس کا یوں بھی ہو سکتا ہے اخذتو میں نے لیا، اخذنا ہم سب نے لیا، اور اخذا اس نے لیا. کوئی بھی چیز لینا دینا. میں یہ قرآن پاک میں بھی اس کا استعمال ہے. اخذا 142 بار آیا. اور اکلا، اکلا کا اردو میں مطلب جو ہے اخذ کھانا. کہتے ہیں سیم ہے. وہ یہی ہے میں نے اخذ کیا، یعنی میں نے اخذ کیا مطلب میں نے کیچ کر لیا، میں نے اس سے یہ اخذ کیا، آپ کی نتیجہ بات سے میں نکال نے لیا. یہ اخذ کیا، میں نے میں نے نتیجہ پکڑ لیا. نکال لیا. ہاں مطلب یہی ہے کہ آپ کی بات سے میں نے یہ نتیجہ نکالا، تو وہ لیا نا، وہ کیچ کیا. اچھا اب اس کے بعد اگلا لفظ ہے اکلا. تو اکلا کا مطلب جی کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے کھایا، اس نے کھایا، اس نے کھایا، اس نے کھایا. اکلو ان سب نے کھایا، اکلتا آپ نے کھایا، اکل تم آپ سب نے کھایا، اکل تو میں نے کھایا، اکل نہ ہم سب نے کھایا. یہ بھی ہو محمود کا سکتا ہے فعل کہ مضارع آمنہ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محفوظ ہوئے. امینہ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ امن میں آیا یا اس نے امن محسوس کیا. تعلق تھرڈ پرسن سنگولر صحیح رہے گا. اچھا لفظ امن کے بعد اب اس کا محموس کا جو فعل مضارع ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ 2 منٹ رہ گئے ہماری کلاس میں. تو یسألو وہ سوال کرتا ہے، یسألو یسألونا، تسألو تسألونا، اسألو نسألو. یبدأو وہ ابتدا کرتا ہے، یبدأو یبدأونا، تبدأو تبدأونا، ابدأو نبدأو. یقرأو وہ پڑھتا ہے. یقرأو سے سنائیے اپنا شفیق بھائی. یبدأو یقرأو. یس. یقرأو یقرؤون، تقرأو تقرؤون، اقرأو نقرأو. نقرأو کا کیا مطلب ہے؟ ہم پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. یأمرو سے ذوالقرنین آپ بتائیے. یأمرو اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو کوئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں. یأمرونا، جی یأمرو نہیں، میں نے یأمرو بیم پہ پیش ہے. زاہد بھائی آپ پڑھ دیں. پھر یأکلو سے ذوالقرنین آپ سنائیے گا. یأمرو یأمرونا. یأمرو یأمرونا، تأمرو تأمرونا، اعمرو نعمرو. امرو میم پہ پیش. امرو نأمرو. نأمرو کا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے حکم دیا. نہ ہم نے نعمرو، ہم نے، ہاں ہم نے کمانڈ دی. ہم نے حکم دیا نہیں بلکہ ہم حکم دیتے دیتے ہیں. جی 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 ہم حکم دیتے ہیں، سوری. ہم حکم دیتے ہیں. جی یأکلو سے ذوالقرنین. جی یأکلو یأکلونا، تأکلو تأکلونا، آکلو نأکلو. آکلو کا کیا مطلب ہے؟ آکلو میں کھاتا ہوں، میں کھاتا ہوں. میں کھاتا ہوں. اور نأکلو ہم کھاتے ہیں. ہم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے پھر آپ کھائیے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.